السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز یاد کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے یا تو پھر ان کو وہ لیسن وہ سبق یاد ہی نہیں ہوتا، یا پھر اگر یاد ہو بھی جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ سبق بھول جاتے ہیں. آج کی اس سیشن میں آپ کو سبق یاد کرنے کا ایک میتھڈ بتاؤں گا. اس میتھڈ کا نام ہے SQ3R. یہ میتھڈ ایک رابنسن تھا 1946 میں اپنی ایک کتاب افیکٹو اسٹڈی کے اندر اس نے یہ میتھڈ بتایا. آپ چاہے اسکول کے طالب علم ہیں، چاہے آپ کالج میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ کسی بھی لیسن کو، کسی بھی سبق کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یہ SQ3R اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے SQ اور سیکنڈ ہے 3R. SQ میں جو S ہے، S کا مطلب ہے سروے اور Q کا مطلب ہے کوشچن، اور 3R اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں 3 R ہیں، ایک R1 ہے، ایک R2 ہے اور ایک R3 ہے. S کا مطلب ہے سروے. سروے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ٹاپک کو جس چیپٹر کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا سروے کر لیں، ایک سرسری جائزہ لے لیں. اب اس میں آپ نے اس چیپٹر کے مین ہیڈنگز دیکھنے ہیں کہ اس میں ٹاپکس کون کون سے ہیں، اس چیپٹر کے اندر جو ڈایاگرامز ہیں وہ دیکھ لینی ہے، اس چیپٹر کے اندر جو ٹیبلز ہیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک نظر دیکھ لینا ہے. اور یہ جو سروے ہے یہ کم سے کم 4 منٹ کا ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ نے ڈیپ سٹڈی نہیں کرنا. سروے کا مطلب ہے جسٹ آپ نے ایک نظر اس کو دیکھ لینا ہے. سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ ہے کیو کا مطلب کیا ہے؟ کوشچن. آپ نے جس چیپٹر کو یاد کرنا ہے اس چیپٹر کے اینڈ پہ ایکسرسائز اوپن کریں، اس میں دیکھیں کون کون سے کوشچنز ہیں، ان کوشچنز کو دیکھ لیں. دیکھیں ابھی آپ نے اس چیپٹر کو نہیں پڑھا، آپ کو اس کے آنسرز بھی نہیں آتے، لیکن آپ جب وہ کوشچنز کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیپٹر کے اندر کون کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں. ان کوشچن سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے کون سے ٹاپکس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کون سے ٹاپکس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. اس سے آپ ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پچھلے 5 سال کے پیپرز دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں، اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ وہ کوشچنز بھی دیکھنے ہیں. اب جب یہ دیکھو گے تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کون کون سے کوشچنز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہو گیا ایس اور کیو. ایس مین سروے اور کیو مین کوشچن، کہ ایس میں آپ نے اس چیپٹر کا سروے کرنا ہے اور کیو میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیپٹر کی ایکسرسائز کے جو کوشچنز ہوں گے آپ نے ان کو دیکھنا ہے. اب دوسرا جو پورشن ہے ہمارے پاس وہ ہے 3R. 3R میں جو فرسٹ ہمارے پاس ہے R1. R1 کا مطلب ہے ریڈنگ. R1 کا مطلب ہے جی ریڈنگ. ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیپٹر کو یاد کرنا ہے اس سارے چیپٹر کو آپ نے ڈیپلی جا کے ریڈ کرنا ہے. اب جب آپ اس چیپٹر کو ریڈ کریں گے تو اس چیپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ لائنز ہوں گی ان کو ہائی لائٹ کر لینا ہے. اچھا، اس چیپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ ہیڈنگز ہوں گے ان کو بھی کیا کرنا ہے، ہائی لائٹ کر لینا ہے. اور جو امپورٹنٹ جو میتھمیٹیکل فارم ہوں گی وہ بھی کیا کر لینی ہے، آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوسری بار اس چیپٹر کو پڑھیں گے آپ نے وہ لائنز پہلے سے ہی ہائی لائٹ کی ہوں گی، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس چیپٹر کے اندر یہ والی لائن زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو R1 کیا ہے، ریڈنگ ہے. اس میں آپ نے جو چیپٹر یاد کرنا ہے اس چیپٹر کو کیا کر لینا ہے، ایک بار سارے کا سارا ریڈ کر لینا ہے. R2 ہمارے پاس ہے ریسائٹ. اچھا، اس کو میں ایک اور نام بھی دے دیتا ہوں، ریکارڈ. دو ہو سکتے ہیں. R2 ایک ریسائٹ بھی ہو سکتا ہے اور ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے. ریسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیپٹر ریڈ کیا تھا آپ اس کو ریسائٹ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیپٹر آپ نے یاد کرنا ہے اس کو اونچا اونچا یاد کریں، تھوڑے تھوڑے اس کے پارٹس بنا لیں. لیٹ سپوز آپ نے 2 لائنیں پہلے یاد کرنی ہیں، ان 2 لائنوں کو آپ اونچی آواز میں، بلند آواز میں اس کو ریڈ کریں، ریسائٹ کریں، اس کو پڑھیں. اس سے وہ ٹاپک آپ کو کیا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. ریسائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو ریکارڈ کر لینا ہے، اس کو لکھ لینا ہے.
اس کے شارٹ نوٹس بنا لینے ہیں. جب آپ شارٹ نوٹس بنائیں گے تو وہ چیز آپ کو زیادہ دیر کے لیے کیا ہوگی, یاد ہو جائے گی. لکھنے کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ٹاپک یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد جب یاد کرنے کے بعد جب آپ اس ٹاپک کو لکھتے ہیں تو لکھنے سے نمبر 1 ایک تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 لکھنے سے آپ کی لکھنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. اور نمبر 3 لکھنے سے آپ کی پیپر کے اندر جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. سو R2 کیا ہے, آپ نے جو لیسن جو ٹاپک یاد کرنا ہے اس کو آپ کیا کریں, ریسائٹ بھی کریں اور ساتھ میں کیا کریں, ریکارڈ کریں. اور نمبر 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے ریوائز. آپ نے جو ٹاپک یاد کیا تھا اس یاد کرنے کے بعد لکھا تھا, اب آپ کوشش یہ کریں کہ اس ٹاپک کو ریوائز کریں. اور ریوائز کب کرنا ہے, 24 گھنٹے کے اندر اندر. دیکھیں آپ جب بھی کسی ٹاپک کو پہلی بار یاد کریں گے تو فرسٹ ٹائم یاد کرتے ہوئے آپ کو اس ٹاپک کو زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن جب آپ سیکنڈ ٹائم اس ٹاپک کو ریوائز کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 منٹ لگیں یا 3 منٹ لگیں گے. ایسا کرنے سے آپ کو وہ ٹاپک زیادہ دیر تک یاد رہے گا. ماہرین کی ریسرچ نے یہ چیز بھی ثابت کی ہے کہ جب آپ کسی لیسن کو 24 آورز کے اندر ریوائز کر دیتے ہیں وہ چیز زیادہ دیر کے لیے آپ کے مائنڈ میں ریٹرن رہتی ہے. لیکن آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹس جو لیسن کو یاد کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اس کو 24 گھنٹے کے اندر ریوائز نہیں کرتے, ٹھیک 1 ہفتے کے بعد جب چیک کیا جائے تو زیادہ تر چیزیں ان کو بھولی ہوتی ہیں. سو آج کا یہ جو ٹاپک تھا ہمارا سبق یاد کرنے کا طریقہ, اس کا نام کیا تھا, SQ3R. اس کے 2 پورشن آپ کو بتائے ہیں. ایک ہے SQ, S کا مطلب کیا ہے, سروے, اور Q کا مطلب کیا ہے, کوشچن. سروے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ ہے, کوئی بھی ایک اس کا چیپٹر ہے, اس کا سب سے پہلے کیا کر لینا ہے, سروے کر لینا ہے. اس کے ہیڈنگز دیکھ لینے ہیں, اس کی ڈایاگرامز کو دیکھ لینا ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں وہ چیک کر لینی ہے. کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ اسی چیپٹر کے اینڈ پہ دیکھیں ایکسرسائز کے اندر کون کون سے کوشچنز ہیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس چیپٹر میں کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں اور کون سے ٹاپک امپورٹنٹ نہیں ہیں. اور 3R کا مطلب ہے, R1 ریڈنگ ہے, R2 کا مطلب ریسائٹ ہے یا ریکارڈ ہے, اور R3 کا مطلب کیا ہے, ریوائز ہے. آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے دیکھیں, انشاءاللہ جب کوئی بھی آپ ٹاپک یاد کرنا شروع کریں گے آپ کو وہ ٹاپک جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے گا.